اب کل میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا چھوٹا سا گاڑی چلاتے وقت روڈ پہ۔ جی السلام علیکم، گڈ مارننگ، شہزاد ہیئر۔ اس وقت میلبرن میں صبح کا ٹائم ہے اور میں ایز یوزول واک کے لیے گراؤنڈ میں ہوں۔ اچھا، کل روڈ پہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، اور اس کے توسط سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں آج کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گاڑی چلاتے وقت روڈ پہ، تو آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور آپ کی جو گاڑی کا ڈیمیج ہے اس کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو آج کا جو موسم ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں، اور جو میری سراؤنڈنگز ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی، موسم جو ہے آج پھر بادل ہیں، اور بادلوں کے ساتھ بیچ میں کبھی کبھی سورج جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، اور بس کچھ سردیوں میں جو ہے وہ میلبرن کا جو موسم ہے وہ ایسا ہی رہتا ہے، موسٹلی تقریباً کلاؤڈی رہتا ہے، بیچ میں ایک آدھ دن کبھی سنی ہوتا ہے، اور جیسے کل پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا تھا کل موسم بہت اچھا تھا۔ جی، ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے، اور فٹ بال گراؤنڈ کے ساتھ اس کی یہ بلڈنگ ہے۔ یہ کچھ آپ کو کتے نظر آ رہے ہوں گے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ صبح جب واک کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے جو ان کے پالتو کتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ ساتھ واک کرواتے ہیں صبح اور شام۔ نارملی تقریباً 2 ٹائم ہوتے ہیں جس وقت ان کو یہ لے کر نکلتے ہیں۔ اس طرف دیکھیں تو یہ ایک ہاکی گراؤنڈ ہے، اور میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اکثر جو اسکول کے بچے ہیں وہ شام میں تقریباً یہاں پہ شام کے وقت جو ہے وہ ہاکی پریکٹس کے لیے آتے ہیں۔ ان کے جو کوچز ہیں وہ ان کو وہاں پہ ٹرین کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو موسٹلی جو اس طرح کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں، جیسے اب یہ اوپر دیکھ رہے ہوں گے ہاکی گراؤنڈ کے اوپر فلڈ لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو میں نے اکثر دیکھا ہے یہاں پہ رات کو 10-11 بجے تک بھی، ایون سردیوں میں بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں پریکٹس کرتے ہیں اپنی۔ یہ اس کی کار پارک ہے۔ یہاں پہ جو اس طرح کی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو تقریباً ہر 2 سے 3 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹا گراؤنڈ یا کوئی واکنگ ٹریک جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ اچھا، اب آپ کو لے کے چلتے ہیں، میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کو ڈیمیج کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، اور کیسے انشورنس کمپنی کو رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کیا بتایا۔ اچھا جی، یہ وہ ڈیمیج ہے جو کل روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا۔ آپ اگر بیک سائڈ سے دیکھیں تو گاڑی کی جو ہیچ کور ہے اس کا، اس میں ایک ڈنٹ آپ کو بہت بڑا نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ جب گاڑی نے پیچھے سے اس کو ہٹ کیا تو جو اس کا بمپر ہے وہ بھی تھوڑا سا اس پہ بھی امپیکٹ آیا، اور بمپر پہ بھی آپ کو تھوڑا سا یہ کروز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ بمپر بھی ہلکا سا جو ہے وہ اندر کی طرف پش ہوا، صرف بمپر۔ اچھا، اس میں کوئی میجر ڈیمیج نہیں ہوا۔ جب میں نے اس کا جو بوٹ ہے وہ کھل بھی جاتا ہے، اور اس کو لاک ہونے میں بھی کوئی پرابلم فی الحال نہیں ہے، تو ایسا کوئی میجر ڈیمیج نہیں ہوا۔ اچھا جی، واقعہ کچھ ایسے ہوا تھا کہ سگنل بند تھا، اور میں سگنل کا جو ہے انتظار کر رہا تھا کھلنے کا۔ میرے سے آگے بھی 4-5 گاڑیاں تھیں، تو اچانک سے جو ہے وہ مجھے پیچھے سے گاڑی ہٹ ہونے کی آواز آتی ہے، تو بیک ویو مرر میں نے دیکھا تو ایک ٹویوٹا ہائلکس ٹائپ کا کوئی مزدا کا ماڈل تھا۔ میری گاڑی سے ڈیفینیٹلی وہ بڑی گاڑی تھی، اور اس کے آگے جو ہے ایک لوہے کا گارڈ بھی لگا ہوا تھا، اور اسی لوہے کے گارڈ نے جو ہے وہ جو ہیچ کا جو کور ہے بیک سائڈ کا، اس میں جو ڈنٹ ہے وہ اسی کی وجہ سے آیا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ واقعہ ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ہیزل لائٹس آن کر دینی ہے، تاکہ آپ کے جو لیفٹ رائٹ کے لوگ ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، سگنل جیسے ہی اوپن ہوا تو میں نے گاڑی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ پارک کر دی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی اگر روڈ پہ ہٹ ہو جائے تو لوگ ادھر ہی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔
تو جو پیچھے سے آنے والی ٹریفک ہے وہ بیچاری وہ ٹریفک رک جاتی ہے، آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ اگر کوئی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کو کوشش کریں کہ جو آپ کی جو اسٹریٹ ٹریفک ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے وہ نہ رکے، آپ اپنی گاڑی کو فوراً سائڈ پہ لے آئیں۔ اگر آپ کے سائڈ پہ کوئی پکی جگہ ہے وہاں پہ لے آئیں، اور اگر کوئی گرین بیلٹ ہے تو آپ اس گرین بیلٹ پہ لے جائیں، لیکن آپ نے جو پیچھے جو اسٹریٹ ٹریفک ہے وہ بلاک نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک اسٹینڈرڈ یہاں پہ ایک پریکٹس ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ سے آپ نے باقی لوگوں کو پریشان نہیں کرنا۔ اچھا میں نے جب گاڑی جو سگنل جب گرین ہوا تو میں نے گاڑی لیفٹ سائڈ پہ کھڑی کر دی، اسی طرح سے اسی بندے نے بھی اپنی گاڑی جو ہے وہ سگنل کراس کرنے کے بعد میرے ساتھ کھڑی کر دی، اور اس کے بعد میں گاڑی سے باہر آیا، وہ بھی گاڑی سے باہر آیا۔ اچھا وہ تھوڑا سا نروس تھا، مجھے اس کے فیس ایکسپریشن سے لگ گیا تھا کہ یار یہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو فیل ہو گیا کہ یار میرے سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے گاڑی اگر آپ کی پیچھے سے کوئی ہٹ کرتا ہے تو پیچھے والے کی غلطی ہے۔ تو اچھا وہ کچھ اس کی جو حالت تھی وہ عجیب سی تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، نکر پہنی ہوئی تھی، حالانکہ یہاں پہ اس وقت سردیوں کا موسم ہے، اور شکل و صورت سے کوئی مجھے کسی افریقن کنٹری سے لگ رہا تھا وہ۔ تو میں نے اسے پوچھا بھائی اب یہ تمہاری غلطی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہتا اوکے فائن آئی ایڈمٹ، مجھے پتہ ہے کہ میری غلطی ہے۔ تو میں نے اسے کہا اچھا ایسا کرو، تمہارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں آئی ڈی کے، تمہاری جو ڈرائیورز لائسنس ہے یا تمہارا جو بھی آئی ڈی کارڈ ہے، گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ مجھے دو تاکہ میں اس کی ایک پکچر لے لوں اور تاکہ میں یہ جو انفارمیشن ہے اپنی انشورنس کمپنی کو بھجوا دوں گا۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرا ڈرائیورز لائسنس ہے، آپ یہ ڈرائیورز لائسنس لے لیں، اس کی پکچر لے لیں آپ۔ اور میں نے اس کا جو ڈرائیورز لائسنس ہے اس کی ایک پکچر لے لی، اس بندے کی پکچر لے لی، اس کی گاڑی کی پکچر لے لی، بلکہ اس کے جو گاڑی کا جو نمبر ہوتا ہے اس کی لازمی آپ نے پکچر لینی ہے کہ کس گاڑی نے آپ کو ہٹ کیا ہے، یا جو بھی گاڑی آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں انوالو ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی میکسیمم انفارمیشن ہے جو اگلی پارٹی کی، آپ اس سے لے لیں، اگر وہ آپ کو دینے پہ ایگری ہو جائے۔ آپ کسی کو پوچھ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے یہ لازمی چیز دو، اگر وہ ولنگلی دے دیتا ہے آپ کو تو آپ اس کی جتنی میکسیمم انفارمیشن ہے آپ اس سے آپ لے لیں، کیونکہ یہ آپ کو آگے ضرورت پڑے گی جب آپ اپنی انشورنس کمپنی کو کلیم کریں گے۔ اچھا اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، تو میں نے اس کا فون نمبر بھی لے لیا۔ یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے کہ آپ نے اگلے بندے کا فون نمبر یا کوئی اس کا ایڈریس یا کوئی آپ اس کا جو کوئی وزٹنگ کارڈ ہے، کوئی ایسی جس سے انشورنس کمپنی یا اگر آپ اس کو کل کو رابطہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکیں۔ اچھا خیر اینی وے ساری انفارمیشن لینے کے بعد میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب یہ انفارمیشن جو ہے وہ اپنی انشورنس کمپنی کو سینڈ کر دیتا ہوں، اور ریسٹ جو پروسیجر ہے وہ پھر انشورنس کمپنی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ڈیل کر لے گی۔ اچھا یہاں پہ اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، اگر لیٹ سے آپ جیسے میرے ساتھ سگنل پہ ہوا تو سگنل کراس کرنے کے بعد میں نے گاڑی لیفٹ سائڈ پہ لگا دی، اگر آپ کہیں فری وے کے اوپر ہیں، کسی ہائی وے کے اوپر ہیں، تو فری وے کے اوپر یا ہائی ویز کے اوپر ایک لیفٹ سائڈ پہ ہمیشہ ایک لین ہوتی ہے یا کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ گاڑی کو کھڑا کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ کھڑی کرنے کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے ایمرجنسی جو نمبر ہے اس پہ ان کو انفارم کر دیں۔ اگر آپ کی گاڑی میں کوئی فالٹ آ گیا ہے، کوئی کچھ بھی فالٹ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے گاڑی آپ کی بند ہو گئی ہے، آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دیں، چاروں جو انڈیکیٹر ہیں وہ آن کر دیں، اور گاڑی کا بونٹ جو ہے وہ اوپن کر دیں، تاکہ جو آپ کے ساتھ گاڑیاں گزر رہی ہیں فری وے کے اوپر ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، یا جب کوئی ایمرجنسی کوئی پولیس والی گاڑی کوئی اور کسی سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کی گاڑی جب گزرے گی تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تو وہ وہاں پہ رک کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہاں بھائی آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سب سے پہلے لازمی کرنی ہے وہاں پہ
کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد چونکہ وہ ایک بزی روڈ تھی، مجھے ہارڈلی 2 منٹ لگے ہیں اس سے اس کا جو ڈرائیور لائسنس ہے اور اس کی جو گاڑی کی پکچر ہے اور اس بندے کی پکچر ہے لینے میں، اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا اوکے خدا حافظ تم جاؤ، اور باقی جو پروسیجر ہے پھر میں اپنا انشورنس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈیل کر لوں گا اس کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے بعد میں واپس گھر آ گیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی جو میری انشورنس کمپنی ہے کار انشورنس جس سے میں نے لی ہوئی ہے، میں نے ان کو فون کیا۔ اچھا کار انشورنس یہاں پہ کیسے لیتے ہیں اور کس طرح کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں جو ڈیٹیل انفارمیشن ہے وہ پھر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا۔ تو آپ کو بیسیکلی یہاں پہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے یا آپ کے پاس گھر ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا ایسٹ ہے، تو آپ کو اس کو انشورڈ لازمی کروانا ہے۔ اچھا کار انشورنس یہاں پہ بہت ساری کمپنیز ہیں، جس کمپنی سے میں نے انشورنس لی تھی تقریباً 4 سال پہلے، بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ 4 سال میں میرے ساتھ پہلا انسیڈنٹ ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ جو ہے کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ایکسیڈنٹس کا ریشو بہت کم ہے۔ اچھا یہاں پہ اینی وے ان ایکسپیکٹڈ جو ہے روڈ پہ کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور اچھا اس میں کار انشورنس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بیسک سی انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں۔ اگر آپ کے پاس یہاں پہ گاڑی ہے تو آپ کو ایک انشورنس آپ کو لازمی یہاں پہ لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں پہ مینڈیٹری ہے، لازمی ہے، وہ قانونی طور پر وہ جو ہے وہ لازمی ہے یہاں پہ، اور اس کو کہتے ہیں کمپلسری تھرڈ پارٹی انشورنس۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو شارٹ میں CTP بھی کہتے ہیں۔ کمپلسری تھرڈ پارٹی انشورنس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ آپ کی غلطی ہے اور آپ کی غلطی سے کسی دوسری کی گاڑی کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور گاڑی کے علاوہ اگر گاڑی کے اندر جو پیسنجرز ہیں یا ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی انجری ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کے اوپر آتی ہے کہ اس کو جتنا گاڑی کا ڈیمیج ہے یا جو اس کی انجریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو کور کرنا، اس کی جو کاسٹ ہے۔ اور میلبرن میں یا آسٹریلیا میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو یہ کاسٹ ہزاروں ڈالر میں ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا کہ 10,000 یا 20,000 میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں پہ آپ کے $10,000 یا $20,000 تک بھی بات جا سکتی ہے اگر کسی کو سیریس کوئی آپ کی کسی کو سیریس انجری ہو گئی ہے یا کسی کی گاڑی کو سیویئر ڈیمیج ہو گیا، تو یہ اتنی بڑی رقم ہوتی ہے جو آپ کے لیے جو ہے نا اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے CTP یا جس کو کمپلسری تھرڈ پارٹی کہتے ہیں وہ لازمی رکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ گاڑی اگر آپ روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو جب تک آپ کے پاس CTP نہیں ہے یا کمپلسری تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں ہے تو آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب CTP جو ہے یہ لازمی ہے آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ میلبرن میں یا آسٹریلیا میں گاڑی جو ہے آپ خریدیں گے تو یہ مسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کسی بھی کار انشورنس کمپنی سے جب آپ بات کریں گے تو وہ CTP لازمی اس میں شامل ہوتی ہے۔ CTP ایک لازمی حصہ ہے اس چیز کا۔ اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کی اپنی گاڑی کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، اب جیسے پہلے میں نے بتایا یہاں پہ کہ یہاں پہ جو گاڑی کا جو ریپیئر کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک میں نے مکینک سے پوچھا کہ یار یہ جب بمپر ہے یہ اگر پینٹ میں کروں تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک پیس ہوتا ہے، ایک پینل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پینل کہتے ہیں۔ گاڑی کا کوئی بھی جو باڈی کا پارٹ ہے نا آپ اس کو پینل سمجھیں۔ اگر گاڑی کا جو پیچھے جو ہیچ کور ہے اگر پورا جو پیس ہے وہ ایک پینل ہے، یا گاڑی کا جو فرنٹ بونٹ ہے وہ ایک پورا پینل ہے، ایک پارٹ ہے۔ اچھا اگر ایک پورا پارٹ اگر آپ ریپیئر کرتے ہیں، ریپیئر سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے دوبارہ وہ اوریجنل کنڈیشن میں آ جاتا ہے، تو اس کی جو ایک پینل کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً یہاں پہ ایوریج $750 سے لے کے $1,200 تک بھی جا سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کی گاڑی کے 4-5 جگہوں سے کام ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو $4-5 ہزار کہیں نہیں گئے آپ کے۔
تو یہ کافی بڑی رقم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آسٹریلیا میں لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں پہ آپ کو اپنی گاڑی کی جو انشورنس ہے وہ ایک طرح سے لازمی رکھنی پڑتی ہے، تاکہ کل کو اگر کوئی میجر ڈیمیج ہو جائے تو آپ اس چیز میں اس کو کور کر لیں۔ اچھا، اس کے بارے میں جو انشورنس جب آپ کسی کمپنی سے لیتے ہیں اس میں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں وہ چلیں بعد میں پھر کسی ویڈیوز میں ڈسکس کر لیں گے۔ میں نے اپنی انشورنس کمپنی کو فون کیا اور انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے جو بات پوچھی وہ یہ تھی کہ آر یو آل رائٹ، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی انجری تو نہیں آئی؟ تو یہ بہت زبردست چیز ہے اور مجھے بڑی پسند آئی کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو تو کوئی انجری نہیں آئی، یا آپ کا جو دوسری پارٹی ہے وہ اس کی کوئی جان کو یا اس کی کوئی باڈی کو انجری تو نہیں آئی ایکسیڈنٹ میں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا، تو میں نے کہا یار ہاں جی ٹھیک ہے، میں آئی ایم آل رائٹ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ از یور کار فنکشنل، کہ کیا آپ کی گاڑی جو ہے وہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ پھر انہوں نے باقی میرے سے ڈیٹیل پوچھی کہ کیا واقعہ ہوا، کیا ڈیمیج ہوا، اور یہ سب کچھ میرا فون پہ ہی بات ہوئی، کیونکہ میں ظاہر ہے ڈیمیج ہوا ہے تو میں چونکہ میرے پاس گاڑی کی انشورنس آلریڈی ہے، میں 4 سال سے انشورنس پے کر رہا ہوں، تو میں نے کہا لائف میں جو ہے یہ یہاں پہ پہلا انسیڈنٹ ہے جو میں کلیم میں نے کہا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک انشورنس کمپنی کو 4 سال سے جو ہے ہر مہینے پیمنٹ کرتے ہیں انشورنس کی، تو اب یہ جو ڈیمیج ہے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو پرسو کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے ساری ڈیٹیلز میرے سے لے لی، پھر انہوں نے اپنا ایک انالیسس کیا کہ کون غلطی پہ تھا، تو وہ ساری جو میں نے ان کو ڈیٹیل دی اس سے ان کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ جو غلطی ہے وہ اگلی پارٹی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک اور وہ ٹرم یوز کرتے ہیں ایٹ نو فالٹ، کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے نا تو آپ کو پھر ایڈیشنل بینیفٹ بھی انشورنس کمپنی دیتی ہے، جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے خیر ساری میرے سے ڈیٹیل لے لی، اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایس ایم ایس کی ایک جس میں ایک لنک تھا، اور اس لنک کو کلک کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لنک کو کلک کریں گے تو آپ اپنی جو گاڑی کی جو ڈیمیج جہاں سے ہوئے اس کی جو فوٹوگراف ہیں وہ اپنے موبائل فون سے لے کے آپ اپلوڈ کر دیں۔ تو خیر میں نے کال کے بعد پھر اس لنک پہ جا کے وہ اپنی جو ڈیمیج کی جو فوٹوگرافس تھیں وہ میں نے اپلوڈ کر دی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو گاڑی کی جو میری جو ڈیمیج ہے اب اس کے بارے میں مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی کچھ ورک شاپس ہیں یہاں پہ میلبرن میں، اور پھر انہوں نے میرے گھر کے نزدیک جو ایک ان کی جو بلکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی ورک شاپس ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ انشورنس کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، اور انشورنس کمپنیز کے تھرو جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ریپیئر ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، خیر انہوں نے جو میرے گھر کے نزدیک ایک ورک شاپ تھی اس کا ایک اپائنٹمنٹ اسکیجول چیک کیا، اور تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کا تقریباً 4 ہفتے کے بعد آپ کی جو ارلیسٹ اپائنٹمنٹ ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی ارلیسٹ اپائنٹمنٹ ہے آپ اس پہ اسکیجول کر دیں۔ انہوں نے مجھے اسی وقت ایک ٹیکسٹ میسیج کر دیا اس ورک شاپ کا ایڈریس جس میں میری اپائنٹمنٹ کا ڈیٹ اور ٹائم تھی، کہ جی ٹھیک ہے آپ اس ٹائم پہ اپنی گاڑی وہاں پہ ڈراپ کر دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے میرے سے جو سوال کیا کہ کیا آپ کو جب تک آپ کی گاڑی ورک شاپ میں رہے گی آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے کسی دوسری گاڑی کی، تاکہ آپ کی جو ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ہیں روزمرہ کی وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اچھا، یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر آپ ایٹ نو فالٹ ہیں تو یہ اس کا بینیفٹ ہے۔ بہت ساری ایسی انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں جن کے کچھ فیچرز میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ غلطی پہ نہیں ہیں تو جب تک آپ کی گاڑی ورک شاپ میں رہے گی آپ کو وہ ایک گاڑی ارینج کر کے دیں گے، ایک آلٹرنیٹ جو آپ اس وقت تک یوز کر سکتے ہیں جب تک آپ کی گاڑی ورک شاپ میں رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی زبردست چیز انہوں نے مجھے فون پہ بتائی، بڑا امپریس ہوا میں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب گاڑی ورک شاپ چھوڑنے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو
ہوتا یہ ہے کہ جب یہ گاڑی جو الٹرنیٹ گاڑی ارینج کر کے دیتے ہیں وہ کسی رینٹل کمپنی سے ارینج کر کے دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہرٹس کے نام سے ایک پاپولر رینٹل کار کمپنی ہے. تو مجھے اس کا انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو پھر ہرٹس کے آفس جانا پڑے گا, وہاں سے آپ کو الٹرنیٹ گاڑی پک کر لیں اپنی گاڑی ورک شاپ ڈراپ کرنے کے بعد. لیکن ورک شاپ سے جو ہرٹس کا آفس ہے وہاں تک جانے کے لیے کیا آپ کو اوبر چاہیے, یہ سوال تھا ان کا. تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی یہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ مجھے کوئی اپنی جیب سے پیسے نہ خرچ کرنے پڑیں. تو انہوں نے اسی وقت اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ میں نے گاڑی ڈراپ کرنی تھی تو اسی ٹائم پہ انہوں نے میرے لیے ایک اوبر کی ارینجمنٹ بھی کر دی کہ اسی ٹائم پہ مجھے ایک اوبر ڈرائیور آئے گا, وہ پک کرے گا اور مجھے ہرٹس کے آفس ڈراپ کرے گا. وہاں سے میں دوسری گاڑی پک کروں گا جس کو میں یوز کر سکتا ہوں جب تک میری گاڑی ورک شاپ میں رہے گی. تو ان اے سینس مجھے اپنی جیب سے کچھ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, مطلب ابھی میں نے گاڑی دی نہیں ہے, ان اے سینس میرے اینڈ کے اوپر کوئی ایکسپینس نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ بھی ہے. آپ جب کسی کار انشورنس کمپنی سے جب انشورنس لیتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ پلانز ہوتے ہیں. تو ایک ان کا پلان تھا کمپریہنسو پلان کا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس جو ہے وہ کمپریہنسو جو ہے وہ انشورنس ہے. کمپلسری جو تھرڈ پارٹی انشورنس ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو اس کے علاوہ میرے پاس کمپریہنسو کار انشورنس بھی ہے اور اس میں یہ سارے فیچرز جو مجھے اب پتہ چلے ہیں. میں نے تو 4 سال میں کبھی یہ میرا ان سے واسطہ نہیں پڑا ایسی کسی صورتحال سے. تو اس میں یہ فیچر بھی تھا کہ اگر میں ایٹ نو فالٹ ہوں تو مجھے میرے اینڈ سے کوئی ایکسپینس نہیں ہوگا. تو جو انشورنس کمپنی ہے وہ ہر طرح سے جو ہے مجھے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی. اچھا, اس میں اگر لیٹ سے خدا نخواستہ اگر آپ کی غلطی ہو اور آپ اگر فالٹ کے اوپر ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسیس اماؤنٹ ہوتی ہے اور ہر انشورنس کمپنی کا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی تھنک ایوریج $400-500 تک ہو سکتی ہے. وہ آپ کو ایک منیمم پے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے گاڑی ریپیئر کرنی ہے. لیکن وہ پھر بھی جو آپ کی ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے ڈیمیج کی اس سے کافی کم ہے. لیٹ سے اگر اس کا مجھے لگتا ہے شاید کوئی $1500 سے $2000 کا جو ہے وہ ایکسپینس اگر میں خود اپنی جیب سے کرواؤں تو اتنا آ جائے گا. لیکن اگر فار ایگزامپل اگر یہ غلطی میری ہوتی تو شاید مجھے اپنی جیب سے $400-500 دینے پڑتے, اور تو $400-500 پھر بھی کم ہے آپ کے $1500 یا $2000 سے. تو اس کو یہ ایکسیس اماؤنٹ کہتے ہیں اگر آپ غلطی کے اوپر ہیں. تو اینی وے ابھی 4 ہفتے کے بعد جو ہے تقریباً میں اپنی گاڑی جو ہے وہ ڈراپ کرنے جاؤں گا, اور اس وقت بھی میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتاؤں گا کہ آگے ان کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا روڈ پہ حادثہ ہو جاتا ہے, میرے ساتھ تو چلو مائنر ایکسیڈنٹ تھا, لیکن خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی میجر حادثہ اگر ہو جائے, کوئی آپ کی جان کو کوئی آپ کی باڈی کو انجری ہو جائے, آپ کی جان کو خطرہ ہو اس میں, ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گاڑی کی پرواہ نہیں کرنی. آپ نے سب سے پہلے جو ایمرجنسی سروسز ہیں یہاں کی, آسٹریلیا میں 000 یا 000 جو ہے ایمرجنسی نمبر ہے, آپ نے فوراً اس کو انفارم کر دینا ہے تاکہ جو آپ کی جو ایمرجنسی جو ان کی جو سیکورٹی سروسز ہیں, جو ان کی جو میڈیکل سروسز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ تک آئیں. اور آپ کو جو ہے اگر کسی امیڈیٹ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو جو قریبی ہاسپٹل ہے وہاں پہ آپ کو لے جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے جیسے پہلے میں نے بتایا آپ کو, حادثے کی صورت میں آپ نے جو اسٹریٹ ٹریفک ہے وہ آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنی, چاہے آپ کے ساتھ جتنا بھی آپ کی گاڑی کو ڈیمیج ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی گاڑی فوراً آپ جیسی آپ کو جو موقع ملتا ہے آپ اپنی گاڑی سائڈ پہ لے آئیں اور اس کے بعد اپنا معاملہ جو ہے اگلی پارٹی کے ساتھ آپ ڈیل کریں. اچھا, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کار انشورنس جو ہے وہ اس کی ایوریج کاسٹ کیا ہوتی ہے پر منتھ یا اینول بیس کے اوپر. تو تھوڑا سا آپ کو یہ آئیڈیا دیتا ہوں کہ جو میری گاڑی ہے, انشورنس ہوتی ہے آپ گاڑی کی جتنی ویلیو ڈکلیئر کرتے ہیں,
فار ایگزامپل اگر گاڑی جو ہے میری گاڑی جو ہے $10,000 کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو اگر $10,000 ہے، تو جو آپ کی جو انشورنس کی جو اماؤنٹ ہے جس کو آپ ماہانہ بیس پہ یا سالانہ بیس پہ پے کریں گے، تو وہ ڈفرینٹ اس ویلیو پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اور اس میں ایڈیشنل فیچرز لینا چاہیں، اس میں ایک بڑا اچھا فیچر ہے روڈ سائڈ اسسٹنس کا۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر لیٹ سے خدا نخواستہ آپ اگر ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوا گاڑی کا، لیکن آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی اور فالٹ ہو گیا، آپ کی گاڑی کا کوئی میکینیکل یا کوئی الیکٹریکل فالٹ ہو گیا ہے، گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے، کہیں روڈ پہ آپ چل رہے ہیں، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو سکتی ہے، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں روڈ سائڈ اسسٹنس میں آتی ہیں۔ تو اس میں وہ بھی آپ اپنے پلان میں ایڈ کروا لیں تو اس کی تھوڑی سی کاسٹ وہ ایڈ کر دیں گے آپ کے پلان میں۔ اور پلس اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ میری گاڑی کی کمپریہنسو انشورنس ہے، آپ چاہیں تو تھوڑا سا سے لو پیکیج لے لیں جس میں مائٹ بھی کچھ چیزیں شاید ڈپینڈ کرتا ہے، ہر بندے کے اپنے اپنے حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کیسی ہے، آپ کتنی انشورنس افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو کمپریہنسو انشورنس میں یہ ہے کہ ہر چیز تقریباً آپ کو مل جاتی ہے، ایون گاڑی اگر آپ کی چوری ہو جائے، گاڑی آپ کی ٹوٹل ڈیمیج ہو جائے ایکسیڈنٹ میں، تو آپ کو گاڑی آپ کی جو ہے وہ انشورنس کمپنی ریکور کر دے گی، کوئی آلٹرنیٹ گاڑی آپ کو ارینج کر دے گی یا ریپلیسمنٹ دے دے گی آپ تک، ٹھیک ہے۔ اچھا میری گاڑی جو ہے کاسٹ کے والے سے تقریباً میرے خیال میں $112 دیتا ہوں ہر مہینے، جس میں میرے پاس کمپریہنسو انشورنس بھی ہے اور CTP تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ روڈ سائڈ اسسٹنس بھی ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، انشورنس جو آپ کی جو ماہانہ انشورنس ہے وہ ڈرائیورس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی گاڑی کون کون چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گاڑی میرے نام پہ اور گاڑی میں چلا رہا ہوں تو وہ تو بیسک چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میری گاڑی کوئی اور بندہ بھی یوز کرتا ہے تو آپ نے اس کا نام بھی نومینیٹ کرنا ہے انشورنس میں، کہ آپ اگر کسی اور بندے کو بھی نومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی انشورنس میں جو کہ آپ کی گاڑی یوز کرتا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ اس بندے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایڈیشنل ڈرائیورز اگر آپ اپنی انشورنس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے۔ آپ جتنے ڈرائیورز ایڈ کرتے جائیں گے، آپ کی جو ماہانہ انشورنس ہے یا سالانہ اس کی جو انسٹالمنٹ ہے، قسط ہے، وہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے، پاکستان میں شاید یہ ڈرائیورس کا کانسیپٹ نہیں ہے انشورنس پالیسی کے ساتھ۔ اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ ایک سال میں گاڑی کتنی ڈرائیو کر لیتے ہیں، ایوریج لیٹ سے 15,000 کلومیٹر یا 20,000 کلومیٹر۔ اگر آپ گاڑی زیادہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو آپ کی جو انشورنس اماؤنٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی بیس پہ جو انشورنس اماؤنٹ ہے وہ آپ کی کیلکولیٹ ہوتی ہے، اور آپ گوگل کر لیں، آپ کو میلبرن آسٹریلیا میں جو ٹاپ 5-10 جو انشورنس کمپنیز ہے، آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے ان کے جو انشورنس فیچرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، پلس آپ آن لائن کوٹیشن بھی لے سکتے ہیں ایکچوئل انشورنس لینے سے پہلے۔ آپ جسٹ ایک آن لائن فارم ہے، اس میں اپنی ڈیٹیل ڈالیں اور اپنی ریکوائرمنٹ ان کو بتائیں، تو اسی وقت ان کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی منتھلی یا سالانہ بیس پہ آپ کی جو انشورنس ہے وہ اتنی بنتی ہے۔ جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ایکسپیرینس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس طرح کے حالات میں کیسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو کار انشورنس کمپنیز ہیں ان کے معاملات کیسے ڈیل کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنا کوئی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو لازمی کمنٹ کریں۔ آپ کو اگر اس ویڈیو میں کچھ ویلیو نظر آتی ہے اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔